آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی بالکل تعلیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ 10 بجے ہمارے نوجوان بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے جہاں ملوکیت کو ختم کیا، جہاں آپ نے خلافت کو قائم کیا، وہاں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب تک آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بنیں گے، جب تک آپ قرآن مجید کو حلق اور یعنی گردن اور سر الگ کر کے آپ میرا پڑھا ہوا قرآن مجید جو ہے یہ میں نے عملاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کی تعلیم جب تک آپ کو نہیں ہوگی اسلام دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ ثانیہ کربلا ہے، یہ ایک دردناک ثانیہ ہے۔ دنیا میں جو درد کی ایک لہر اٹھ پڑتی ہے اور اس درد کو مسلمان ہی محسوس نہیں کرتا، آپ باقی نان مسلم شعراء ہیں جو ہندو سکھ ہیں وہ بھی اس درد سے یہ کو دیکھ کے تڑپ اٹھتے ہیں اور وہ اپنے اشعار میں حضرت سیدنا امام حسین کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر جو 10 محرم الحرام کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ آج گولڈن جوبلی کے حوالے سے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اس کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، 50 سال آج مکمل ہو گئے ہیں یہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے، جس میں سب سے زیادہ جو تعاون کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ مولانا لطیف نقشبندی سے وفات پا چکے ہیں۔ مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے جب کرب و بلا کے اس تپتی ریت کے اوپر اپنے سر کو نیزے کے اوپر رکھا تو پیغام دے دیا واحد کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین کرام، آج میں موجود ہوں تیتری نوٹ پہ اور جامعہ غوثیہ کی بڑی مسجد، وہاں پہ ہر سال یوم عاشور کے حوالے سے بڑی محفل ہوتی ہے اور اسی حوالے سے آج میں یہاں اس محفل کے اندر موجود ہوں۔ آج بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے کار کی جو لازوال قربانی ہے، اس قربانی کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مسعود صاحب۔ میں بات کروں گا سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آج اس نواسہ رسول کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے دین کی خاطر، نانے کے دین کی خاطر اپنے 72 تن کرب و بلا کے اندر شہید کروا کے آج تک نانے کے دین کو زندہ رکھا اور رہتی دنیا تک ان کی اس قربانی کو، اس لازوال قربانی کو، اس بے مثال قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی یہاں غوثیہ مسجد تیتری نوٹ میں بڑی عظیم الشان شہدائے کرب و بلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 تن قربان کیے، جس میں ان کے رفقائے کار بھی تھے، ان کے فرزندان بھی تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے، ان کے بانجے بھی تھے، اور بالآخر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش فرما دیا۔ تو 10 محرم الحرام کا یہ دن، یوم عاشور کا دن، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس دین کی خاطر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، کربلا کے میدان کو آباد کیا، اپنے بانجوں کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے رفقائے کو قربان کیا، تو آج بھی ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دین کا نفاذ عمل میں لائیں، چونکہ حضرت امام علی مقام نے اس نظام کے خلاف، یزید کے خلاف آپ نے بغاوت کی تھی اور اس کی بیعت نہیں کی تھی، اس کو ووٹ نہیں دیا تھا، چونکہ جو نظام وہ لانا چاہتا تھا وہ سودی نظام تھا، وہ شرابی تھا، وہ بے عمل تھا، وہ بے نمازی تھا۔ تو اس وجہ سے امام علی مقام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تربیت میں پلنے والا حسین ہوں، نواسہ رسول ہوں، تو اگر میں ایسے نظام کی حمایت کروں گا، ووٹ دوں گا، اس کو اعتماد کا ووٹ دوں گا، تو اس طرح اس کے اس نظام کو میری تائید حاصل ہو جائے گی اور قیامت تک میں دلیل بن جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے اس کا انکار کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بیٹے قربان کر دیے، بانجے قربان کر دیے، اپنے اس نظام پہ کمپرومائز نہ کیا، بالکل اس نظام پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو آج ہمیں بھی شہدائے کربلا کانفرنس کے موقع پر اور 10 محرم الحرام جب شہدائے کربلا کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، تو یہ دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے
کہ جس طرح امام عالی مقام نفاذ شریعت کے خلاف جو نظام تھا اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، تو ہمیں بھی نفاذ نظام اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قربانی بھی ہمیں دینی پڑے تو وہ قربانی دینی چاہیے، اور نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اپنے ملک کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر خالد صاحب۔ میں بات کرنا چاہوں گا آج سر اس نواسہ رسول کی لازوال قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کریا کریا، جگہ جگہ، گلی گھر، مسجد محلہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ حضرت امام حسین اور آپ کے جو رفقائے کار ہیں ان کی قربانی کو یاد نہ کیا جا رہا ہو۔ آج کا جو پیغام ہے، پیغام حسین، پیغام کربلا، کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجمع سے مجھ جیسے گناہ گار آدمی کو اظہار خیال کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ میں امام عالی مقام کی اس عظیم قربانی کو دو پہلو سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک پہلو ہے نماز کا اور ایک پہلو ہے قرآن کا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ عقیدت جو ہے یہ برائے نام رہ گئی ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اپنی جگہ ثواب موجود ہے۔ نعرہ حسینی تو لگاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ اس کی میں بنیادی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام عالی مقام نے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی یہ تمام قسم کی قربانیاں جو ہیں اس گھر میں آ گئی ہیں۔ اگر میں مالی قربانی کرتا ہوں تو جانی نہیں ہوتی ہے، ایک کمی ہو جاتی ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی مکمل تفسیر ہے جو امام عالی مقام نے اس بے آب و گیا جگہ پر جا کر حاصل کی ہے۔ اب میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سارے کے سارے بے نماز ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی بالکل تعلیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ 10 بجے ہمارے نوجوان بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے یہاں ملوکیت کو ختم کیا، جہاں آپ نے خلافت کو قائم کیا، وہاں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب تک آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بنیں گے، جب تک آپ قرآن مجید کو حلق اور یعنی گردن اور سر الگ کر کے آپ میرا پڑھا ہوا قرآن مجید جو ہے یہ میں نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کی تعلیم جب تک آپ کو نہیں ہوگی اسلام دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میں آج زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب امام عالی مقام کو کہ آپ نے 72 نفوذ قدسیہ کو، اور میں یہ ضمناً یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گاندھی جو ہندوستان کے اندر تھا جس کو ہم سب برے کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر 72 آدمی جس طرح امام حسین کے ساتھ جانسار موجود تھے اگر آج میرے پاس ہوتے تو میں کب کا ہندوستان کو آزاد کر دیتا۔ جواہر لال نہرو کے اپنے مقام تھے، مسز نائیڈو کے اپنے مقام تھے، لیکن چونکہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رسم دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، اب حقیقت کی طرف جانا چاہیے۔ اسوہ شبیری کا یہ پیغام ہے کہ جب تک ہم سب نمازی نہیں بنیں گے، جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ تمسک بالقرآن جو ہے وہ تعلق بالقرآن جو ہے اس کو مستحکم نہیں کریں گے تو وہ حزیمت کا درجہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائد کیا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج 33 نوٹ کے مقام پہ پیغام شہدائے کرب و بلا کانفرنس ہے اور گولڈن جوبلی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں راجہ لطیف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر موقع پہ ماشاءاللہ جتنے بھی مذہبی پروگرام ہوتے ہیں آپ ان کو کوریج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی عرصے سے میں بھی اس پروگرام میں حاضری دیتا آیا ہوں، تو آج محترم قاری خادم نقشبندی صاحب ان کی وسادت سے یہ پروگرام گولڈن جوبلی بنایا جا رہا ہے، اور گزشتہ عرصے سے پاکستان سے بڑے علماء کرام اور کشمیر سے بھی بڑے مفتیان و اعظام اور بڑے بڑے آستانوں سے احباب یہاں آتے ہیں اور ذکر حسین کا پیغام دے کے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جو امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں وہ اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بشارت عباسی صاحب، آج میں آپ سے مختصراً پوچھوں گا کہ پیام حسین یا پیغام کربلا آج کا دن کیا پیغام ہمیں دیتا ہے؟ جناب آج 33 نوٹ کی سرزمین پر ہمیشہ کی طرح 10 محرم کا پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ عظیم پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بحیثیت چیف گیسٹ
सुल्तान आरिफीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर कदूस साहब, उलमा इकराम, साहिबान इल्म व दानिश लोग मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो सानिया करबला है ये एक दर्दनाक सानिया है। दुनिया में जो दर्द की एक लहर उठ पड़ती है और उस दर्द को मुसलमान ही महसूस नहीं करता, आप बाकी नॉन मुस्लिम शुअरा हैं जो है हिंदू सिख हैं, वो भी इस दर्द से ये को देख के तड़प उठते हैं और वो अपने अशार में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम पेश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज हम सारे ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं, आज हम ज़िक्र हुसैन बना रहे हैं, लेकिन ये मैं ये बात कहा करता हूँ कि ज़िक्र हुसैन के साथ साथ दुनिया में फ़िक्र हुसैन बनाने की ज़रूरत है। चूँकि ज़िक्र हुसैन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने जो है वो जब देखा कि खिलाफत की जगह मलूकियत आ गई, रहम की जगह जुल्म आ गया, जबर आ गया, तो उस जुल्म जबर और उस यजीदियत के खिलाफ आप खड़े करबला के अंदर अपने अलम हक बुलंद किया और हक की खातर आपने और आपके ख़ानदान ने और आपके अहले मवद्दत असहाब ने जो है अहबाब ने अपनी कुर्बानी का जो है ना बेमिसाल कुर्बानी पेश की कि क़यामत तक इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है कि सर क्या कहना चाहेंगे आज सरजमीन तेतरी नोट पे बड़ी कॉन्फ्रेंस शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो हर साल मुनक़्क़द की जाती है, उसमें आप भी हिस्सादार होते हैं, इंतज़ाम करते हैं, इंसराम करते हैं, उलमा इकराम आते हैं, नाख़वान आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आज के इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं JK TV और उनकी पूरी जो इंतज़ामिया है जनाब लतीफ़ फवान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप तितनोट के अंदर आए हैं। यहाँ पर जो 10 मुहर्रम हराम का जलसा हो रहा है, ये आज गोल्डन जुबली के हवाले से हम इसको कर रहे हैं। इसको 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, 50 साल आज मुकम्मल हो गए हैं ये गोल्डन जुबली के हवाले से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ताउन करने वाले हमारे साथ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना लतीफ़ नक्शबंदी से वफ़ात पा चुके हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शरीफ साहब वो भी वफ़ात पा चुके हैं, कारी अमीन चिश्ती साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खादिम से चिश्ती साहब का बड़ा अहम रोल है इसके इंतज़ामात करने में, अखराजात करने में। कारी खादिम से चिश्ती साहब का, कारी अमीन साहब का बहुत अहम रोल है। कारी खादिम से चिश्ती साहब ने ये जो गौसिया मस्जिद है और जो तितरोड की एक बड़ी जामा मस्जिद है, मरकज़ी जामा मस्जिद गुलज़ार मदीना, उसकी तामीर में अहम रोल अदा किया। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 10 मुहर्रम हराम में यहाँ मस्जिद में आके ये हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम सुनते हैं, आगे सुनाते हैं। ये एक अजीम कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दी थी। हम दुआ गो कि अजीम कुर्बानी की तरफ अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए, हम सब के दीन दुनिया आखिरी भलाई अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कमर इकबाल साहब जो आज शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस तेतरी नोट में मौजूद है। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज गोल्डन जुबली तकरीब है तेतरी नोट के मकाम पे और ये पिछले 50 साल से यहाँ बड़ी महफिल होती है शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के हवाले से। पैगाम करबला क्या देना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं JK TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो यहाँ पे आके इस एक बैकवर्ड एरिया में इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं। और ये अरसा दराज साल 50 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है और इसमें देखिए किसी फ़र्द वाहिद की काविश नहीं है। यहाँ पे बहुत अहले इलाका, कबीला, बरादरी, इलाका इससे पाक होकर यहाँ पे इमाम अली मकाम के साथ अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए और अहले बैत तहार के साथ, सहाबा इकराम के साथ अपनी मोहब्बतों को साबित करने के लिए यहाँ पे सवाब की नीयत से आते हैं और अपना अपना हिस्सा डालते जाते हैं। जहाँ तक पैगाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, वो ये है कि हज़रत इमाम अली मकाम ने जब करबो बला के उस तपती रेत के ऊपर अपने सर को नेज़े के ऊपर रखा तो पैगाम दे दिया, वाहिद के अल्लाह एक है, उसका रसूल हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं हो सकता। उनका दीन नाने का दीन। हाँ, और वो जो कुरान है वो नेज़े पे पढ़ के बताया कि जब तक तुम मेरे नाने के ऊपर नाजिल होने वाला कुरान है उसको नहीं थामोगे और अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत का सबूत नहीं दोगे, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। और फिर ये भी बता दिया कि नमाज जो फ़र्ज़ ऐन है वो किसी सूरत भी
तुम उससे चश्मपोशी नहीं कर सकते, वो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है और हर हाल में है। तुम्हें नमाज पंजगाना अदायगी उसकी बाकायदगी से करना तुम्हारे लिए ज़रूरी और लाजिम है, चाहे तुम किसी भी हाल में हो, चाहे तुम अमन में हो, चाहे तुम जंग में हो, चाहे तुम बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे तुम आरामदेह कमरों के अंदर हो। आज तो बहुत आसानी हो गई है। हमें सोचना ये चाहिए कि आज हमारे लिए इतनी मसाजिद बन गई, लेकिन मसाजिद हमारी ये वावेला करती नज़र आती हैं कि जिस मकसद के लिए तुमने हमें बनाया था हम तो विरां पड़ी हैं, तुम तो अपनी मस्ती में गुम हो। क्या सालाना पर पैगाम हुसैन जो ये कॉन्फ्रेंसेस करने से सिर्फ क्या तुम्हारा पैगाम पूरा हो जाता है इमाम आली मकाम का? तो नहीं पूरा होता। इसकी वजह यह है कि हमें अमली तौर पे सबूत देना पड़ेगा कि हम इमाम आली मकाम के साथ, अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत का सबूत उसी सूरत में दे सकते हैं जब हम अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अमली जामा पहनाएंगे।